وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 ان بے شک الدین دین عند نزدیک اللہ اللہ کے عند اللہ الاسلام اسلام ہے و اور ما نہیں اختلف اختلاف کیا الذین انہوں نے جو ومختلف الذین اوتو وہ دیے گئے الکتاب کتاب اوت الکتاب الا مگر من بعدی بعد میں ما جو جاء آ گیا ہم ان کے پاس العلم علم جاءہم العلم بغیاً بطور سرکشی بینا درمیان ہم اپنے بینہم و اور من جو یکفر وہ کفر کرے بی آیاتی آیات کا اللہ اللہ کی بی آیات اللہ تو ان بے شک اللہ اللہ فإن اللہ سریع تیز ہے سین را عین مادہ ہے الحساب حساب کا سریع الحساب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک آمین اللہم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 سے آغاز کریں گے اپنے لیسن کا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششیں، ہماری محنتیں ہم سے قبول فرمائیں اور اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے اساتذہ کرام کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت آیت سے۔ اس کا لفظی ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، اب ہم اس کے ترجمے اور مختصر تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے بلا شبہ اللہ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تحفے کی قدر کریں۔ یہاں اسلام اور لوگوں کی چھوٹی سوچ کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ میں 3 دفعہ ایمان پر بات ہوئی، شروع میں، آخر میں اور آیت بر میں۔ اس طرح سورۃ آل عمران میں اسلام پر بہت بات ہوگی۔ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں، اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔
جس میں توحید و رسالت اور آخرت پر اس طرح یقین اور ایمان رکھنا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اب محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا کچھ اچھے عمل کر لینا، یہی اسلام نہیں۔ اس سے ہی نجات آخرت نہیں ملے گی۔ ایمان و اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی ایک معبود کی عبادت کی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تسلیم کیا جائے، اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ وہ عقائد و اعمال اختیار کیے جائیں جو قرآن میں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس دین میں اسلام کے سوا کوئی اور دین عند اللہ قبول نہیں ہوگا۔ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں بھی ہم پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ سورت الاعراف کی آیت نمبر 158 میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر کہ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اسی طرح سورت الفرقان کی آیت نمبر 1 میں ہم پڑھیں گے کہ برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ جہانوں کو ڈرانے والا ہو۔ اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی میرے بارے میں سنے پھر مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، وہ جہنمی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 240153۔ مزید فرمایا کہ میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اسی لیے آپ نے تمام بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کہ اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ان کی اس باہمی اختلافات سے مراد وہ اختلافات ہیں جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھا تھا، مثلا یہودیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں، اسی طرح عیسائیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں۔ پھر وہ اختلافات بھی مراد ہیں جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھا اور جس کی بنا پر یہودی نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ نبوت محمدی اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلافات بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سارے اختلافات دلائل کی بنیاد پر نہیں تھے بلکہ محض حسد اور بغض و عناد کی وجہ سے تھے، یعنی وہ لوگ حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود محض اپنے خیالی دنیاوی مفاد کے چکر میں غلط بات پر جمے رہتے اور اس کو دین باور کراتے تھے تاکہ ان کی ناک اونچی رہے۔ افسوس آج بعض علماء انہی غلط مقاصد کے لیے ٹھیک اسی غلط ڈگر پر چل رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ اللہ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں پر یعنی اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ بھی اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ بھی جو کفر کرے، یہاں ان آیتوں سے مراد وہ آیات ہیں جو اسلام کے دین الہی ہونے پر دلالت رکھتی ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے۔ ہمیشہ سے سب نبیوں اور رسولوں کا دین اسلام ہی رہا ہے۔ اسلام شروع حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، پہلی دفعہ شریعت نوح کو ملی تھی اور دین مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ کامیاب ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیونکہ وہ آخری نبی آخری رسول ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننا لازم ہے۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سو جو نہ پڑھ سکا وہ ناکام ہو گیا۔ ہمیشہ سے بگاڑ کیسے پیدا ہوتا رہا؟ ہر بندے نے اپنے مذہب، اپنے فرقے، اپنے گروہ، اپنی امت کو ایک ہی صحیح سمجھا۔ یہود نے بھی یہی کیا، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو کامیاب ہوتے۔ جس کا نام پیارا ہوگا وہ اپنے گروہ یا فرقے کو صحیح سمجھے گا، جس کو اللہ اور اس کا رسول اور اس کی کتاب پیاری ہوگی تو وہ مسلمان ہوگا۔ یہاں پر ہم اپنا جائزہ لیں
کہ جیسے اعمال ہوں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں ویسی ہی جزا ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرے گا بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس سے حساب لینے والے ہیں۔ بڑے بڑے معاملات تو اللہ آخر میں دیکھیں گے، لیکن یہ جو ہماری نافرمانیاں ہیں ان کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ دکھ، غم، فساد، گھریلو پریشانیاں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس کی زیادہ تر وجہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ آزما کر دیکھ لیں، اگر اللہ نے یہ معاملات بھی آخر کے لیے رکھ لیے ہوتے تو سوچیں قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوتا۔ دل کی گہرائیوں سے ہم نے توبہ کرنی ہے، صحت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ، سکون مل جائے گا، زندگی سے غم دور ہو جائیں گے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو یہی قناعت ہے۔ زندگی کو فطرت پر لے آئیں، اللہ کو راضی رکھیں، دل میں سکون اور اطمینان آ جائے گا۔ خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹیں اور اسلام کی حدود کا خیال رکھیں۔ باقی انشاءاللہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ لوگ حجت بازی کریں تو پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کا ربط اگلی آیت کے ساتھ کیا ہے، پھر انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ مزید بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے چنے ہوئے بہترین لوگوں کی صف میں شامل فرمائے اور ہماری کوشش محنت ہم سے قبول فرمائے، ہمیں بہترین علم لینے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین اللهم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔